خلاصہ یہ ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ بھائی چیف جسٹس کے عہدے پہ ایک انریزنیبل آدمی آ جائے تو پھر ٹف لک ہے، پھر پورا پاکستان انتظار کر. اس کے جواب میں ساتھی جج کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کوئی زندگی بھر کی لائف ٹائم کے لیے آ جاتا ہے کیا، یا کوئی ایک خاص ایج کے لیے آتا ہے؟ تو فائد صاحب کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، پھر جب تک اس چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی ایج نہ آئے تب تک انتظار کرو، بس ٹھیک ہے ویسے ہی چلے گا. تو ساتھی جج کہتے ہیں کہ نہیں، ایک فورم سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی تو ہے جہاں پر اگر چیف جسٹس کے لیے اعتراض ہو تو وہاں جا سکتی ہے کمپلین. اس پر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نہیں، اگر چیف جسٹس واقعی انریزنیبل ہو جائے اور وہ نہ چاہے تو سپریم جوڈیشل کونسل بھی فار آل پریکٹیکل پرپسز غیر فعال ہو جاتی ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے اگر یہ اختیار 2-3 لوگوں تک تقویض ہو جائے ایک کے بجائے، فرد واحد کے بجائے؟ بڑا دلچسپ ہے. بہرحال ذرا یہ لیگل حوالے سے اور پھر کچھ پولیٹیکل حوالوں سے بات کرتے ہیں. ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ آیا ہے، بڑا وہ بھی دلچسپ ہے، جو کہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو سیاسی رائے کے لیے اب میرے دونوں سینئر جناب محمد مالک صاحب، آف کورس سینئر تجزیہ کار جناب رؤف کلاسرا صاحب، دونوں تشریف فرمائے، میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور ذرا ابتدا میں لیگل اوپینین کے لیے جناب عابد زبیری صاحب، جو کہ خود بھی آج سپریم کورٹ پاکستان میں اس ساری سماعت کے دوران موجود تھے اور اس کو کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. آئی ایم اسیومنگ کہ وہ بھی اپنے دلائل پیش کریں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تینوں کو خوش آمدید، تینوں کا بہت شکریہ. میں کوئکلی عابد زبیری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اگر میں آپ سے بالکل اسٹریٹ سوال کروں، یہ اس کی لیگل اس میں جائے بغیر ابھی ایک لمحے کو، اور جو اس بل میں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو باقی چیزیں بھی ہیں 184(3) اپیل کا، اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں. خالی اس ایک چیز کو اگر میں آپ سے پوچھوں، یہی سوال میں اگر آپ سے پوچھوں جو چیف جسٹس آج بار بار اٹھا رہے تھے، تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کہ بھائی اس میں کیا برا ہے؟ ہم پاکستان میں یہی تو روتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا طاقتور ہوتا ہے، چاہے وہ اس ادارے کا سربراہ ہو جس پر آج آپ بیچ میں بیٹھے تھے، یا کسی اور ادارے کا سربراہ ہو، کہ وہاں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اگر وہ آدمی انریزنیبل ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر جب تک وہ ہے تب تک انتظار کرو بس. تو اس میں اگر یہ اختیار ایک آدمی سے لے کے 3 کو دیا جا رہا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ تو اس پر آپ کیا کہیے گا زبیری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس کی میرٹ سے نہیں بات کروں گا کیونکہ مجھے بھی خود نوٹس ہے. سپریم کورٹ بار پٹیشنر نہیں ہے، لیکن ایز پریزیڈنٹ مجھے نوٹس ہے اس کیس میں. تو ذرا میرٹس پہ میں اس پہ ذرا اپنی رائے رکھوں گا جو مجھے سپریم کورٹ میں دینی ہے. میٹر سب جوڈس ہے، صحیح ہے. لیکن جو بات یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس طاقت ہوتی ہے یا 3 کی بات ہوتی ہے. بات جو دیکھنی ہے اس کیس میں وہی فیصلہ ہونا ہے کہ وہ طاقت اگر ڈائلیوٹ بھی کرنی ہے 3 میں 4 میں 5 میں، تو وہ پارلیمان کیا کر سکتی ہے یا نہیں. یہ ہے کیس کے سامنے کہ مطلب کہ جو انہوں نے قانون سازی کی، کیا آئین ان کو اس قانون سازی کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. یعنی سر آپ کی بھی رائے یہ ہے کہ بھائی یہ چیز اٹ سیلف غلط نہیں ہے، اسپیسیفکلی یہ والی، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں کمپٹنس آف دی لیجسلیچر کے مطلب کہ کیا ان کے پاس یہ آئین ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں. یہ ایشو ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ نہیں کہ چیف جسٹس صاحب پاور ان کے پاس ہے نہیں ہے، انریزنیبل کوئی آ جائے وہ کیا کرے گا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس میں بات اگر ہوگا 2 کا ہوگا، کل پارلیمان کہتی ہے کہ 10 لوگ ہوں گے جو فیصلہ کریں گے. اور فرق کریں اب پروسیجر پریکٹس پروسیجر سپریم کورٹ اپنا بنائے اور وہ اس سے ڈس ایگری کرتی ہے، کیا وہ اپنے رولز میں اس کو لا کو چینج کر دے گی؟ کہاں ختم ہوگی بات. تو یہ سب چیزیں یعنی یہی کام اگر عدالت خود کر لیتی ہے آپ کے خیال میں تو آپ کو اعتراض نہ ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ طریقہ کار ہوگا؟ جی دیکھیں، اعتراض کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ رول میکنگ پاور اختیار سپریم کورٹ کا ہے یا پارلیمان کا ہے. اگر سپریم کورٹ نے کوئی رولز بنائے ہوئے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ ان رولز کو بدل سکتی ہے یا نہیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں، یہی ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور یہی اس کیس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بارے میں. اور سر پریکٹیکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلی سماعت میں بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بس آج ختم کرنا ہے کیس، تاثر یہی دیا کم از کم ہو نہیں پایا. آج وہ بار بار کہتے رہے، آپ تو وہاں بیٹھے تھے کہ بھائی اس کوٹ کو ایک کر بٹھانا ہے. آج ہم مائنڈ بنا لیں، لائر سے کہتے رہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں، مائنڈ بنائیں، پھر ہم رات دیر تک بیٹھے، لیکن کیس آج نمٹانا نہیں ہو پایا. اب انہوں نے کہا اگلی سماعت آخری سماعت کی. آپ کو لگ رہا ہے یہ ہو پائے گا، آخری سماعت ہو جائے گی اگلی؟ دیکھیے وہ تو اسی دن دیکھا جائے گا، لیکن دیکھیے بڑی تحمل سے کورٹ جو ہے کیس کو سن رہا ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے بہت دور تک اس کے اثرات ہوں گے. مطلب کہ کیونکہ یہ فل کورٹ سن رہا ہے، 15 ججز کا بینچ سن رہا ہے. تو اب دیکھیے نا اس کے اندر اس کے تو فل کورٹ، تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے جس کے اوپر بائنڈنگ فیصلہ ہوگا، اس کو چینج کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کی اپیل کا کیا ہوگا، اس ویو سے وہ ڈس ایگری کریں گے بعد میں کوئی کورٹ آ کے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہے. آپ اس فائنل کوشچن یہ آپ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے آپ لوگ کا تو کام ہی ہے، ہم نے ایز اے صحافی کچھ سماعتیں کور کی ہیں، پاکستان کی عوام کی اکثریت نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سب دیکھا ہے. یہ جس طرح کیس آرگیو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے یا آپ کے خیال میں the lawyers are not being provided a fair chance؟ اتنی زیادہ انٹرپشن ہو رہی ہے بینچ کی طرف سے کہ وہ لائرز کو صحیح موقع نہیں مل رہا. بات یہ ہے کہ اصل میں یہاں ججز زیادہ ہیں
मतलब 15 इतनी ज्यादा नहीं होते, वो 3 होते हैं या 5 होते हैं, तो जरा वो उसमें जरा होता है। लेकिन नेचुरली देखिए जजेस इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखिए यही तरीका, यही खूबसूरती है इसकी पूरे प्रोसेस की, कि जजेस समझना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आप या तो कि कोई मुद्दा लेके आया वो कह रहा है ये गलत है, तो जजेस पूछना चाह रहे हैं आपको क्या नुकसान है, क्या इसमें गलत बात है, क्या गैर आईनी बात की है पार्लियामान में जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। तो ये सब चीजें पूछेंगे नेचुरली, उनका सवाल करके, क्योंकि कलम उनके हाथ में, उन्होंने फैसला देना है, वकील से असिस्ट करना है कि जी वो अपने मुद्दे को बयान करे कि मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जी पार्लियामान के पास ये इख्तियार है या नहीं है उस पे। तो यही सामने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक, थैंक यू।